قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق آخر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله تبارك وتعالى: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإذا الموءودة سئلت أي سألت، فقد قال أبو الزهى: سألت أي طالبت بدمها. وعن السدي وقتادة مثله. وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة. فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن جزامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهي عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن الأزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك البعد الخفي وهو الموءودة سئلت. ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقري وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب. ورواه أيضا ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن أيوب. ورواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس ثلاثتهم عن أبي الأسود به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے سورۃ تکویر کی اس آیت مبارک کی تفسیر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. جیسے کہ آپ نے پڑھا، اس میں دو قول مفسرین کے ہیں. ایک قول ہے قرات سئلت کے مطابق، یعنی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی موعودہ سے سوال فرمائیں گے، یعنی موعودہ سے پوچھا جائے گا کہ بے ای ذنب قتلت، کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا اور زندہ دفن کیا گیا. تو یہ تحدید ہے، تحدید شدید ہے کہ اس کا ظالم سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ سوال مظلومہ سے ہوگا، سوال موعودہ سے ہوگا. تو یہ تحدید ہوتی ہے بڑی زبردست. تو جب موعودہ سے یہ بات پوچھی جائے تو ظالم تو واضح ہے کہ اس سے تو سوال ہوگا ہی ہوگا نا. ایک اصولی بات ہے. ایک دوسری قرات مفسرین کی یہ تھی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سَأَلَتْ، کہ وہ موعودہ جس کو زندہ دفن کیا گیا وہ قیامت والے دن سوال کرے گی. کیا مانا؟ طالبت بدمہا، وہ اپنے خون کا بدلہ مانگے گی کہ یا اللہ، ان نے جی مجھے زندہ دفن کر دیا بغیر جرم کے، تو مجھے آج میرے خون کا بدلہ دلایا جائے. تو دوسری قرات جو ہے یہ ہے سئلت یا سألت. بہرحال پہلی قرات جو ہے وہ زیادہ راجح ہے مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس سے سوال فرمائیں گے، کیونکہ اس کا دنیا میں کوئی مدعی نہیں ہوتا، کوئی گواہی نہیں ہوتا. کہ جب والدین خود نعوذ باللہ کسی کو قتل کر دیں تو گواہ کون بنے، مدعی کون بنے؟ اور پھر پوری قوم کے اندر یہ کام کرنا جو ہے فخر سمجھا جاتا تھا، کوئی اعتراض ہی کون کرے. یا تو یہ ہے نا کوئی ایسا کام ہو چلو کوئی قوم کا آدمی بھی کھڑے ہو کر مقابلہ کر لے. لیکن جب پوری قوم میں زمانہ جاہلیت میں قبل از اسلام جو تھا نعوذ باللہ یہ وعد البنات کا معاملہ جو ہے ان کے نزدیک تو یہ بڑا ایک یعنی بڑی بات سمجھی جاتی کہ دیکھو جی غیرت کے مارے اس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. اور دوسرا یہ ہے جی کہ ٹھیک ہے جی عورت جو ہے بچی جو ہے ویسے ہی بیکار ہے، نہ تو ہمارے ساتھ جا کر دشمنوں سے لڑتی ہے، نہ جہاد میں ہمارے کسی کام آتی ہے. پھر 18 سال تک ہم اسے کھلاتے رہیں، پھر اس کے شادی کے بوجھ برداشت کریں، پھر اس کو خام خواہ کا وارث بنائیں.
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اگر انسان ٹھنڈے دل سے یعنی بغیر کسی اختلاف کے اپنے دماغ کو خالی کر لے اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے صحیح معنی میں مطالعہ کرے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تک جتنی پہلی قومیں گزری ہیں سب نے عورت کو ذلیل کیا ہے۔ اگر عزت ملی ہے عورت کو تو اسلام میں ملی، یعنی یہ بالکل ایک منصفانہ بات ہے بغیر کسی حیل و حجت۔ ہر قوم کے اندر عورت کا مقام ایسے تھا نعوذ باللہ جیسے پاؤں کی ایک جوتی۔ ہر دور کے اندر عورت کا ایک مقام ایسے تھا جیسے عورت ایک نکرانی ہے، گھر میں پڑی ہوئی ہے، جب اس سے چاہو فائدہ اٹھاؤ، نفع اٹھاؤ، چاہو پھینک دو، مار دو، قتل کر دو، شوہر چاہے بیچ ڈالے اور سودے کر ڈالے، کہیں کر ڈالے اور والدین نے دے دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ یعنی ہر قوم نے ہر امت کے دور میں سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ مقہور، سب سے زیادہ مجبور اور سب سے زیادہ ذلیل جو ہوئی ہے وہ عورت کی صنف۔ یہ تو میرے آقا جب آئے خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ، انہوں نے آ کر عورت کو ذلت کے فرش سے اٹھا کے عزت کے عرش پہ بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت دی، حضور نے اس کو حقوق دیے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ حضور نے فرمایا جیسے مردوں کا حق ہے عورتوں پر، عورتوں کا بھی حق ہے مردوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت میراث کی حقدار ہے۔ اللہ کا قرآن ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین۔ باقاعدہ آیات میراث نازل ہوئیں، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا۔ پھر عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں مرتبہ بخشا کہ عورت کا ایک مرتبہ ماں کا مرتبہ ہے۔ اللہ نے ماں کا درجہ اپنی توحید کے بعد ذکر کیا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے والدین سے بھلائی کرو، اور جہاں فرمایا والدین پھر آگے ذکر ماں کا فرمایا۔ اور میرے آقا سے جب پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ حق بندوں میں کس کا ہے، آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ صحابی نے پوچھا حضور اس کے بعد، فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ صحابی نے کہا اس کے بعد، فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ صحابی نے کہا حضور اس کے بعد، فرمایا ثم ابا کا، باپ کے حق کو چوتھی جگہ رکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں عورت کی عزت کی حفاظت کی، ان کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا، ان کے لیے پردہ نازل فرمایا، غیر محرم سے بات کرنا منع ہوا، آواز کو بلند کرنے سے منع کیا گیا، عورت کو امامت سے منع کیا گیا، عورت کو جہاد کا شوق کو فرمایا جہاد کنہ الحج، کہ اگر تم نے جہاد کرنا ہے تم حج کر لیا کرو، اللہ تمہیں اسی میں جہاد کا اجر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام نے عورت کو اتنا بڑا شرف بخشا، اور اسلام نے عورت کی اتنی بڑی عظمت بخشی جو کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ یہ تو ہماری بعض بہنیں جو ہیں نا جی، اللہ پاک ان پہ رحم کرے اور ان کو ہدایت دے، یہ بعض ہماری بہنیں جو انجمنیں بنائی ہوئی ہیں اور آزادی کے مطالبے کرتی ہیں اور نعوذ باللہ اسلام پہ اعتراض کرتی ہیں، یہ دراصل انگریزی ذہن کی پیداوار ہیں۔ یہ کہلانے میں مسلمان ہیں، پیدا مسلمانوں کے گھروں میں ہوئی ہیں، لیکن ان کی تربیت جو ہے وہ پیدائش سے لے کر جوانی تک جو ہے وہ انگریزوں نے کی ہے۔ انہوں نے ان کی کتابیں پڑھی، جب پیدا ہوئی تو آیا جو تھی وہ بھی انگریز تھی، پھر جب داخل ہوئے تو کرسچن سکولوں میں پڑھا، انگریزی یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھا، اور ان کی آزادی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عورت جو چاہے سڑکوں پہ پھرے، عورت طوائف بنے، عورت جسم بیچے، عورت عزت بیچے، عورت خاندان کو بٹا لگوا دے، عورت کپڑا پہنے نہ پہنے ننگا سر، عورت جی آزاد ہے اور عورت آزاد ہے اور عورت آزاد ہے۔ یہ وہ شیطانی فتنہ ہے، یہ کفر کا فتنہ ہے، ورنہ جتنی اللہ نے عورت کو عزت دی ہے، جتنی اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، نہ یہودیوں میں کے مذہب میں تھی نہ نصارہ کے مذہب میں۔ پہلے دور میں تو یہودیت کے دور میں تو یہ عالم تھا کہ اگر عورت کو حیض آ جاتا تھا اس کو گھروں سے نکال دیتے تھے،
باقاعدہ علیحدہ کمرے میں وہ رہتی تھی کہ وہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ اب دوسرے کمرے میں لوگوں کے سامنے آ سکے. اس کے برتن علیحدہ ہو جاتے, اس کے کپڑے علیحدہ ہو جاتے. جب پاک ہوتی تو پھر واپس آتی اور لوگوں کے اندر رہنے کے قابل ہوتی. اسی طرح اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جاتا, اس عورت کو اس گھر میں نہیں رہنے دیتے تھے, علیحدہ دور کہیں کسی دور کے کمرے میں پھینک دیا کہ یہ عورت جو ہے جی نفاس کے گندے خون میں ہمارے قابل ہے. اور جناب وہ عورت وہاں پھر جو ہے پڑی رہتی, اور پڑے رہنے کے بعد یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کے پاک ہونے کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب وہ عورت کے عدت کے ایام گزر جاتے, غسل تو خیر غسل ہو گیا, وہ عورت اپنی شرم گاہ پہ گندم وغیرہ کے دانے رکھتی اور کسی جانور سے چٹوایا کرتی زبان سے کہ وہ چاٹ لے, تب جا کے وہ عورت پاک ہوتی. جو آج لوگ کر رہے ہیں اس میں یہ وہی کفر کے طریقے ہیں, کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. یہ وہی کفر کے طریقے ہیں, شیطان نے ان کے دماغ میں بھی ڈالے تھے, ان کے دماغ میں بھی ڈال دیے. ورنہ بھلا کوئی مسلمان یہ باتیں سوچ بھی سکتا ہے؟ اسلام نے عورت کو عزت بخشی کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا مسجد نبی میں موجود ہیں, ساتھ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے. حضور نے فرمایا بی بی عائشہ سے کہ مسجد سے ایک مصلی اٹھا لو, ایک پرچہ اٹھا لو نماز پڑھنے کے لیے. تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ انا حائض, میں تو حیض کی حالت میں ہوں, میں مسجد سے کیسے پرچہ اٹھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا الحیض تو لیست بیدک, حیض کوئی تمہارے ہاتھوں میں ہے. کوئی عقل کی بات ہے, اٹھا لو چپ کر کے بس, کوئی ہاتھ اندر داخل ہونے سے کوئی مسجد تو نہ پاک نہیں ہو جائے گی. تو یہ شرف انسان کو اور اسلام نے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو میاں بیوی آپس میں ملاقات نہیں کر سکتے, باقی اکٹھے بیٹھیں, کھانا کھائیں, روٹی کھائیں, ایک بستر پہ لیٹیں, ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں, بوس و کنار کر سکتے ہیں, صرف یعنی ملاقات اور جمع نہیں کر سکتے کہ عورت ناپاک ہے. اور اس میں دونوں کے لیے خطرہ ہے کہ جب اس کیفیت میں کہ عورت خون آلود ہوگی تو مرد کے بھی بیمار ہونے کے خطرات ہیں اور عورت کے بھی بیمار ہونے کے خطرات. فرمایا حتیٰ یطہرنا, جب عورت پاک ہو جائے اور عورت غسل کر لے تو پھر تمہاری بیوی ہے, تمہارے لیے حلال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق دیے کہ اگر 4 بیویاں ہیں اور تم نے سفر کرنا ہے, قرآن اندازی ڈالو, جس کا نمبر نکلے اس کو لے جاؤ, یہ نہیں تمہارا منشا ہے جس کو چاہو لے جاؤ. اللہ نے فرمایا اگر 2 بیویاں ہیں تو وقت میں بھی انصاف ہوگا, کپڑے میں بھی انصاف ہوگا, خرچے میں بھی انصاف ہوگا, رہائش میں بھی انصاف ہوگا, رات اور دن کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی انصاف ہوگا. ہاں دل کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ایک عورت کو آدمی زیادہ پسند کرتا ہے, ایک کو کم پسند کرتا ہے, یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ, اس کے معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی اور اسلام نے حکم دے دیا کہ کوئی لڑکی آئندہ زندہ درگور نہیں کی جائے گی, کوئی لڑکی زندہ دفن نہیں کی جائے گی, یہ ظلم ہے اور اس کے بدلے میں ہم اسے سزا دیں گے. اسلام آیا اور وعد البنات کا جو فتنہ تھا وہ رک گیا. اسلام کے بعد اللہ نے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اب بھی اگر یہ فتنہ ہے تو کافروں میں ہے, اب بھی اگر یہ فتنہ ہے تو ان قوموں میں ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جیسے ہندو ہے, بیوی مر جائے, شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی ساتھ زندہ جلا دیتے ہیں, یا بعض اور ان کے اندر بڑی بری رسمیں ہیں. اور یہ بھی زمانے جاہلیت کی رسمیں تھیں کہ کنواں نہیں چلتا ہے تو دریا نہیں چلتا ہے تو لڑکی ڈالو, کام نہیں ہوتا ہے تو لڑکی ڈالو, بتوں کے سامنے جا کے لڑکیوں کا بلیدان کر کے ان کا خون جو ہے بتوں کے قدموں میں گراؤ. یہ ساری چیزیں کفر میں تھیں. اسلام نے تو ان کو عزت بخشی, اسلام نے اس کو رتبہ بخشا کہ تم ماں ہو, تم بہن ہو, تم بیٹی ہو, تم بیوی ہو, یہ مرتبہ دیا اسلام نے. اگر عورت ان 4 رشتوں سے نکل کر خود کچھ باہر بننا چاہتی ہے تو اس کی اسلام اجازت ہے. آج کل جو مطالبہ کرتی ہیں اللہ معاف فرمائے, یہ دماغ جو ہیں یہ فکر انگریزی آلودہ ہیں, یہ اس سے متاثر ہیں اور اسلامی تہذیب ان کو راس نہیں آتی. ورنہ یہ نہیں اسلام نے کس بات میں آزادی نہیں دی, اسلام نے کس بات میں عورت کو حقوق نہیں دیے ہیں, اسلام نے کس بات میں اس کا مرتبہ بلند نہیں کیا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا علم حدیث ہے جو صحابہ نے پڑھا بی بی عائشہ صدیقہ سے. یعنی عورت چاہے تو مردوں کو پڑھا سکتی ہے لیکن پردے میں ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, کہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے اور علم بھی منتقل ہوتا رہے. حالانکہ حضور پاک کی بیویاں تو سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی. تمام حضور کی بیویاں جو ہے امہات ہیں تمام مومنین کی,
اس کے باوجود صحابہ آتے، پردہ اندر قائم ہوتا، باہر دروازے پہ بیٹھتے اور پوچھتے کہ یا امہات المؤمنین، اما عائشہ ہمیں فلاں مسئلہ بیان فرمائیں۔ بی بی صاحبہ پردے سے اندر سے حدیث بیان فرماتی، وہ مسئلہ سمجھ کے واپس آ جاتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بڑا شرف بخشا۔ باقی یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے جو لوگوں کے دماغ میں ہے نا جی، کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک فتنہ ڈالا ہوا ہے شیطان نے لوگوں کے دماغوں میں کہ بھی چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہوتا، پاؤں کا، تو پردہ ہوتا کس کا ہے؟ آپ مجھے ذرا سمجھائیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، ہاتھوں کا بھی نہیں، اور کس چیز کا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے عورت ننگی پھرتی تھی، اس لیے اسلام نے کہا تم کپڑا پہنو، پردے کا معنی یہی ہے؟ کوئی کپڑا تو ہر کوئی پہنتا ہے، پھر پردے کا کیا معنی ہے؟ آخر کس بات کا پردہ ہے؟ اس لیے سوچنا چاہیے نا آدمی کو بھی، عورت نے کپڑا تو ہر زمانے میں پہنا ہے، اگر کسی عورت نے فرض محل نہیں پہنا تو اس کو تو ہر دور میں ذلیل سمجھا گیا، ورنہ لباس تو عورت کا کسی نہ کسی شکل میں ہر جگہ موجود تھا۔ پھر اللہ نے جب عورت کے لیے پردہ اتارا تو پردہ آخر کس بات کا تھا کہ پشت کا پردہ کرو؟ پردہ ہوتا ہی چہرے کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے پردہ؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ نے فرمایا اپنے سروں سے اوپر لے کر اپنی چادر کا اتنا گھونگھٹ نکال لیں کہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ تو پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے، اور کس بات کا پردہ؟ اسی طرح بعض لوگوں کو وسوسہ پڑتا ہے شیطانی کے، دیکھو جی احرام میں جو حکم ہے کہ عورت منہ کھلا رکھے، تو اگر چہرے کا پردہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی احرام میں ایسا حکم کیوں دیتے؟ تو سمجھنا چاہیے اصولاً کہ احرام میں مرد کو بھی تو حکم ہے کہ سر ننگا رکھے اور قمیض بھی نہ پہنے، سلوار بھی نہ پہنے، یعنی کیا مانا؟ پہلے پہنا کرتا تھا، اب نہ پہنے۔ تو معلوم ہوا کہ احرام کے علاوہ ساری زندگی تو پردہ تھا، صرف احرام کی حالت میں پردہ۔ اگر پہلے چہرہ نہیں چھپایا جاتا تھا تو احرام میں کھولنے کا کیا مانا؟ اگر پہلے ہی چہرہ کھلا ہوا تھا تو پھر اللہ نے عجیب حکم دیا کہ عورت چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، وہ تو پہلے ہی نہیں ڈالتی تھی، پھر نہ ڈالنے کا کیا مانا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ پردہ ہمیشہ رہے گا۔ اب احرام میں ایک گنجائش نکلی، اور عورت زندگی میں کتنے عمرے کرے گی؟ عورت زندگی میں کتنے حج ادا کرے گی؟ اور جب اس کا مقصد عبادت ہوگا، اس کا مقصد خدا ہوگا، اس کا مقصد اللہ کا کعبہ ہوگا، اس کا مقصد دین ہوگا، اس کا مقصد لبیک زبان پہ ہوگا، اور اللہ کے حرم میں آنے والی ہوگی، تو لازمی بات ہے کہ نظریں تو پھر بھی جھکی ہوں گی، حیا ہوگا۔ کوئی سیر پہ تو نہیں آ رہی نا، وہ عبادت کے لیے آ رہی ہے۔ جیسے مسئلہ ہے کہ عورت اگر نماز میں کھڑی ہے، چہرہ کھلا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن سر کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی، بال نظر آ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، اگر ہاتھ کھلے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالوں کا پردہ ہی نہیں، ہاتھوں کا پردہ ہی نہیں، پاؤں کا پردہ ہی نہیں۔ اور پھر اس حدیث کو سمجھا دیا بی بی عائشہ نے، انہوں نے بھی تو احرام باندھا، تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ اماں تم احرام میں کیسے پردہ کرتی تھی؟ تو بی بی نے فرمایا کہ جب مرد قریب آ جاتے صدلنا علی وجوہنا، ہم اپنا پردہ چہرے پہ لٹکا لیتے تھے، اور جب مرد دور چلے جاتے تو رفعنا عن وجوہنا، ہم اپنے پردہ جو ہے اٹھا لیتے تھے۔ تو سمجھ آ گیا کہ اگر لوگ زیادہ ہیں، ازدحام زیادہ ہے، اور غیر مرد سامنے آ رہے ہیں تو اور احرام میں بھی پردہ لٹکائے۔ تو پردہ تو ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ عورت فتنے سے بچے، اور سب سے بڑا فتنہ تو چہرے سے پیدا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فتنے کا مقام جو ہے وہ تو چہرہ ہے انسان کا، اگر اسی کو نہ چھپایا جائے تو سمجھ نہیں آتا کہ پردہ پھر دیواروں کا پردہ ہوتا ہے، پردہ ہڈیوں کا کرنا ہوتا ہے۔ ہڈیوں پر تو اللہ نے ویسے گوشت چڑھایا ہوا ہے، باقی بدن تو کوئی گندے سے گندا آدمی بھی ظاہر نہیں کرتا، کھلے ہوا تو ہوتا ہی چہرہ اور ہاتھ پاؤں ہے۔ اور پھر ہم اس آیت کے بعد دیکھیں گے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم ہیں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ بی بی زینب کی جب شادی ہوئی حضور سے تو پردے کی آیت اتری۔ فرماتے ہیں ہم حضور کے گھر آتے تھے، جاتے تھے، خادم تھے، اب میں جانے لگا، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ انس، گھر میں نہ جانا،
میں نے کہا حضور ناراض ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے پردے کا حکم دے دیا، اب میرے گھر کے اندر تم داخل نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا سمجھ آ گیا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی نے حجاب کا معنی ہی یہی ہے کہ عورت غیر مرد کے سامنے نہ آئے اور کوئی غیر مرد جو ہے وہ عورت کے سامنے۔ اتفاق سے آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا تم اپنی نظریں نیچی رکھو، عورت کو حکم دیا کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو، عورت کو حکم دیا کہ پاؤں میں ایسا زیور نہ پہنو کہ زمین پہ چلنے سے آواز پیدا ہو اور لوگ تیری طرف دیکھیں، عورت کو حکم دیا کہ تم ایسا عطر اور پرفیوم استعمال نہ کرو جس کی خوشبو مہک اٹھے اور لوگ خوشبو سونگھتے ہوئے تمہیں ڈھونڈ نکالیں۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ خوشبو لگائیں لیکن جس میں کم خوشبو ہو، یعنی بڑا اس کی خوشبو پھیلنے والی نہ ہو، کیونکہ اس کی خوشبو تو شوہر کو استفادہ کرنا ہے، لوگوں کو تو استفادہ نہیں کرنا اس کی خوشبو سے۔ تو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، بڑی عظمت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نظر انصاف سے دیکھیں، ورنہ آپ دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، یہود و نصارہ کے زمانے میں پڑھ لیں، قبط کے زمانے میں پڑھ لیں، بنو اسرائیل کے زمانے میں پڑھ لیں، رومن امپائر کے زمانے میں پڑھ لیں، آریہ نسل کے زمانے میں پڑھ لیں، عورت کو تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جیسے ایک پاؤں کی جوتی ہے، اسی لیے تو فارسی میں اس کو زن کہا جاتا ہے، اسی لیے عورت کو کہتے ہیں نا زن، اس لیے اس کو اتنا حقیر اور یعنی ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ اچھا آج تک بھی یعنی آپ بعض جیسے قومیں ہیں، ان قوموں کا کافر قومیں ہیں، گوتم بدھ کے جو پجاری ہیں ان کے نزدیک بھی یہ تاثر ہے، یا ہندو ہیں ان کے نزدیک بھی یہ تاثر ہوتا ہے کہ خامند جو ہے وہ تمہارا دیوتا ہے، تم نے پوجا ہی خامند کی کرنی ہے، تم نے عبادت ہی خامند کی کرنی ہے۔ تو ہر مذہب نے عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا، لیکن عزت بخشی ہے تو اس نے اسلام کو بخشی ہے۔ لیکن اسلام میں آ کر یہ میری بہنیں اور کوئی آزادی مانگتی ہیں تو خدا جانے ہمیں وہ آزادی ان کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو اور بہنوں کو سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، ام کلثوم کے نقش قدم پہ چلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اسلام کا صحیح معنوں میں رکھوالا بنائیں۔ یاد رکھیں جب تک عورت میں دین نہ آئے بچوں میں دین نہیں آتا۔ بچوں کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے، اگر اسے وہی دین مل جائے تو وہ دین بچے کے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر اسے وہاں دین نہ ملے تو بعد میں جیسے آدمی بوڑھے طوطے کو پڑھاتا ہے اور وہ بھی کچھ نہ کچھ تو سیکھ جاتا ہے لیکن وہ جانتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے سیکھی ویکھی باتیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن کے گھروں میں عورت صالحہ ہے، امرأۃ صالحہ ہے، عورت عالمہ ہے، عورت دیندار ہے، الحمدللہ ان کی اولادیں بھی صحیح ہوتی اور اولادوں کی بھی تربیت۔ ہاں شاذ و نادر علیحدہ بات ہے، اچھوں کے گھر میں بھی برے پیدا ہو جاتے، جہاں گلاب ہو کانٹے بھی آ جاتے ہیں، جہاں پھول کھلے ہوئے ہوں وہاں کوئی خار بھی لگ جاتے، ایسے تو ایک شاذ و نادر ہوتا ہے، ورنہ دیکھنا تو اکثریتی قاعدے کو پڑتا ہے کہ عمومی قاعدہ کیا ہے اور اکثریتی قاعدہ کیا ہے۔ باقی یہ ہوتا ہے کبھی بروں کے گھر میں اچھے پیدا ہو جاتے، کبھی اچھے لوگوں کے گھروں میں برے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں چاہوں تو مردہ سے زندہ نکال لوں اور زندہ سے مردہ نکال لوں۔ کیا مانا میں چاہوں تو کافر کے بطن سے یعنی باپ کافر ہو اور بیٹا اکرمہ بطن الاسلام بن جائے، اور میں چاہوں تو باپ نبی ہو اور بیٹا نوح علیہ السلام کا کافر ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو فرمایا اذا الموءودۃ سئلت۔ اب جناب ایک روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا عن الغیلۃ، آپ نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ غیلہ جو ہے اس سے منع کر دوں۔ اصل میں بات یہ ہے، یوں سمجھیں کہ دو مسئلے تھے اسلام میں۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ جب عورت حاملہ ہو جائے یعنی عورت کے حمل ٹھہر جائے، بچہ ہو جائے، تو جب وہ 4 مہینے کے بعد روح پڑ جاتی ہے اور اب 5 مہینے کے بعد تو واضح ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میرا ابتدا میں ارادہ تھا کہ میں منع کر دوں کہ ایسے عالم میں جب عورت حاملہ ہو تو میاں بیوی نہ ملیں، کیونکہ اگر ملیں گے تو بچوں کو نقصان شاید ہوگا،
کہ بھئی بچہ چونکہ وہ حمل کے ساتھ ہے اور میاں بیوی کی ملاقات کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا روم کے لوگوں کو کہ وہ عورتوں کو حمل کی حالت میں ملتے رہتے ہیں، ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور بچے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، تو لہذا سمجھ آ گیا کہ بھی حمل کی حالت میں بھی عورت کے ساتھ ملنا جو ہے وہ منع نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کیوں فرما رہے تھے؟ تاکہ بچہ جو پیٹ میں اس کو بھی نقصان نہ ہو، اور وہ ظالم کتنا ہوگا جو زندہ کو دفن کر دے۔ مقصود بیان کرنے کا اس حدیث کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم اپنی عورتوں سے عزل کر لیں، عزل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی نے جماع کیا اور جب خامند انزال کے قریب آیا تو اس نے بجائے پانی رحم میں ڈالنے کے باہر ضائع کر دیا، تو ایسا ہم کر لیں؟ حضور نے فرمایا یہ بھی وعدل خفی ہے، یہ بھی تو ایک قسم کا بندوں کو بچے کو مارنا ہے نا، کہ جو نطفہ اللہ نے پیدا کرنا تھا تم اسے ضائع کر رہے ہو، تو گویا کہ یہ بھی ایک وعدل خفی ہے۔ لیکن بہرحال تمام حدیثوں کی روشنی کے بعد چونکہ اور حدیثوں میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر حرہ عورت سے شادی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر تم عزل نہیں کر سکتے ہو، اگر وہ اجازت دے دے تو تم عزل کر سکتے ہو۔ تو لہذا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے، کیا مانا عورت بیمار ہے یا پہلے اس کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کی تربیت بھی ابھی بیچاری نہیں کر سکتی، ایک کو دودھ نہیں چھڑا رہا اور بچہ آ گیا پھر اور آ گیا پھر اور آ گیا، گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں، تو اب اگر میاں بیوی نے آپس میں مفاہمت کر لی کہ بھئی ہم 6 مہینے سال کے لیے احتیاط کریں تاکہ بچہ پیدا نہ ہو، اور وہ اس میں عزل کر لیں یا اور کوئی ایسی چیز استعمال کر لیں جیسے فرنچ لیدر وغیرہ ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ حمل نہ ٹھہرے مفاہمت سے کچھ دنوں کے لیے، یعنی سال 2 سال کے لیے، تو وہ بھی اسلام اجازت دیتا ہے، منع نہیں۔ لیکن مستقل طور پر ایسا علاج کرانا کہ بچہ پیدا نہ ہو یہ حرام ہے، یعنی کوئی عورت رحم نکلوا لے یا کوئی عورت اس ٹیوب کو ہی کاٹ ڈالے آپریشن کرا کر جس سے بچہ دانی میں بچہ ٹھہرتا ہے، یا خدا نہ خاصہ اب مردوں میں بھی ایک جگہ ایک ایسی رگ ہوتی ہے اس کو کاٹ دیں تو وہ جرسوں میں آتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ان کو اسلام نے حرام کیا ہے۔ تو حضور پاک کو اتنی خیال تھا، آپ نے فرمایا عزل کر رہے ہو؟ اچھا، اس کے بعد بھی حضور نے سمجھایا، آپ نے فرمایا اجازت تو ہے تمہیں عزل کرنے کی اگر میاں بیوی راضی ہوں، لیکن جو اللہ نے لکھا ہے وہ پیدا ضرور ہوگا۔ آپ نے فرمایا چاہے تم کتنی عزل کرتے پھرو، کیونکہ کیا پتا تم تو اس وقت عزل کرو گے نا جب انزال کی کیفیت ہوگی، اس سے پہلے کوئی قطرہ اندر چلا جائے اللہ بچہ پیدا کرے، تمہیں کوئی پتہ نہیں، تمہیں خیال ہی نہیں ہوا کہ کوئی قطرہ گرا ہے یا نہیں گرا، یا مثلا تم نے کوئی ربڑ استعمال بھی کیا ہے، اللہ چاہے وہ ٹوٹ جائے، اسی کو لیکیج ہو جائے، جو نطفہ ٹھہرنا ہے وہ تو ٹھہرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ نے لکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا اسے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ باقی یہ ہے بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر مفاہمت ہو ما بین الزوجین، یعنی زوج اور زوجہ کی مفاہمت کے بعد اگر وہ ایسا عمل کریں یا وقفہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، اور اس پر الحمدللہ علماء کرام نے اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں مستقل، جن کے اندر یہ مسائل جتنے ہیں، جیسے برتھ کنٹرول کا مسئلہ ہے، یا جیسے بیبی ٹیوب کا مسئلہ ہے، یا جیسے ایک دوسرے کا بلڈ چینج کرنے کا، خون تبدیل کرنے کا مسئلہ ہے، یا آنکھ بدل دینے کا مسئلہ ہے، یا گردہ بدل دینے کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح آپریشن ہارٹ کا کراتے ہیں اور اس میں جو والوز ہوتے ہیں وہ خنزیر کے ہوتے ہیں یا گائے کے ہوتے ہیں یا پلاسٹک کے ہوتے ہیں یا اور کسی مادے کے ہوتے ہیں، تو کیا ان چیزوں کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان مسائل پہ انہوں نے محنت کی، کیونکہ یہ جدید مسائل ہیں نا، نئے مسئلے پیش ہو رہے ہیں، اب جیسے ہنڈی کا مسئلہ نکل آیا ہے، اسی طریقے سے اور کئی مسائل ہیں، تو اس پہ باقاعدہ ماشاءاللہ انہوں نے باقاعدہ اجتماع کیے علماء نے، اور اب بھی تھا، میں تو بدقسمتی سے نہ جا سکا حیدرآباد دکن میں اس میں شریک نہیں ہو سکا، میری بدقسمتی ہے، ان کی دعوت تھی سبیل السلام والوں کی، تو اب وہ بھی الحمدللہ آ گئے ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کو اردو میں ان مسائل کی ضرورت ہو تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی میں تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، فوت ہو گئے،
جن نے تفسیر معارف القرآن لکھی ہے اور کتاب الاحکام لکھی، بڑی بڑی کتابیں حضرت کی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو بھی اتنا عزت اور علم دیا ہے کہ وہ باپ سے بھی ماشاءاللہ بڑھ گئے۔ اللہ نے ان کو بھی دین کی اتنی بڑی خدمت کا موقع دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، جس گھرانے پہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے تمام بچوں کو عالم بنایا، اور اس لیے ان کی کتابیں ان مسائل جدیدہ پہ ملتی ہیں۔ کوئی بھائی پڑھے لکھے شوق کریں تو کراچی دارالاشاعت کو لکھ کر منگوا لیں، یا کوئی کراچی جا رہا ہو کسی دکان سے خرید لے، تاکہ آدمی ان مسائل سے آشنا ہو جائے۔ اردو میں لکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی آسان ہے، اور چھوٹی چھوٹی سی کتابیں۔ کیونکہ اتنی بڑی کتابوں سے مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے تو پھر بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ پہلے تو ہر آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ مسئلہ ہوگا کہاں۔ اگر یہ پتہ لگ جائے پھر سمجھنا بڑا مشکل۔ تو اس لیے ان علماء نے محنت کی، انگریزی میں بھی لکھ دیا، اردو میں بھی لکھ دیا، ہر زبان میں لکھ دیا، اور چھوٹے چھوٹے رسالے بنا دیے تاکہ جس آدمی کو جو مسئلہ ضرورت ہے وہی لے لے، وہی پڑھ لے اور اپنا مطمئن ہو جائے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے فنظرت فی الروم و فارس، ان کو جب میں دیکھا فاذا هم یغیلون، اور ولا یضر اولادهم ذلک شیئا، ان کی اولادوں کو شرک خفی، ریا جو ہے شرک خفی ہے۔ تو بعد ظاہر تو یہ ہوا نا کہ بچی پیدا ہوئی اور جا کے دفن کرایا، تو یہ پیدا ہونے سے بھی پہلے جو روک رہے ہو تو یہ بھی وعد الخفی ہے۔ وهو الموعودة سئلت الى آخرہ۔ وقال الامام احمد حدثنا ابن ابي يدي عن داود بن ابي هند شعبي عن القمة عن سلمة بن يزيد الجوفي قال انطلقت انا واخي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ان امنا ملكا كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل هلكت بالجاه وذلك نافعها شيئا قال لا قلنا فانها كانت وعدت اختا لنا في الجاهليه فهل ذلك نافعها شيئا قال الوائدة والموؤودة في النار إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها۔ ورواه النسائي من حديث داود بن أبي هند وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال رسول الله الوائدة والموؤودة في النار۔ وقال أحمد أيضا حدثنا إسحاق الأزرق قال أخبرنا عوف قال حدثتني خنساء ابنة معاوية السلمية أنها قال قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في الجنة۔ اب جناب آیا اس روایت میں سلمہ بن یزید الجوفی کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی حضور کی خدمت میں گئے، اور ہم نے جا کر حضور کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری ماں جو تھی نا ملیکہ اس کا نام تھا، وہ بڑی صلہ رحمی کرنے والی عورت تھی، رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتی تھی، اور وَتَقْرِ الضَّيْفَ یا رسول اللہ، اور مہمان نوازی بہت کرتی تھی، وَتَفْعَلْ یعنی بڑے اچھے کام کیے، وہ مر گئی، لیکن وہ اچھے کام جو کرتی تھی وہ اس کو قیامت میں کوئی فائدہ دیں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ نہیں، کیونکہ جب کفر پہ مر گئی بات ختم ہو گئی، وہ تو کافر تھی، کافر مر گئی۔ اب اس نے جو نیک کام کیے تھے اس کا بدلہ اس کو اللہ دنیا میں دے دیتے، دنیا میں ان کو بدلہ ملتا ہے، اولاد مل گئی، دولت مل گئی، صحت مل گئی، عافیت مل گئی، راحت مل گئی، لیکن آخرت میں ان کو بدلہ نہیں ملتا۔ اچھا، بعد لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی جب انہوں نے اچھے کام کیے ان کو آخرت میں بدلہ کیوں نہیں ملتا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب ان کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے تو بدلہ کیوں ملے؟ جس جہان کو وہ مانتے ہی نہیں، جس عالم پر ان کا یقین ہی نہیں ہے، اور کبھی انہوں نے اللہ سے آخرت کی بھلائی مانگی نہیں۔ یہ تو مسلمان ہے نا جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا فرما، لیکن کافرت کے نزدیک تو آخرت ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ اس کو وہاں کوئی بدلہ نہیں دے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کہا کہ حضور وہ ہماری ماں جو تھی نا، ہماری ایک بہن کو بھی اس نے زندہ دفن کیا تھا، اس کا تو بدلہ ملے گا نا، یعنی ان کے نزدیک یہ بڑا اچھا کام تھا، ان کے نزدیک یعنی یہ بڑا اچھا کام تھا کہ یعنی وہ اتنی غیور عورت تھی کہ اس نے ہماری بہن کو زندہ دفن کر دیا۔ حضور نے فرمایا عجیب بات ہے، اس کا بھی اس کو بدلہ ملے گا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ کب الوائدۃ والموعودہ،
زندہ دفن کرنے والی بھی اور زندہ دفن ہونے والی بھی دونوں جہنم میں ہوں. اچھا، اب یہاں اندازہ فرمائیں کہ اس حدیث پاک میں لفظ آ گیا کہ دونوں جہنم میں، یعنی جو دفن کر رہا ہے وہ تو چلو بھی جہنم میں جائے، لیکن جس بچی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے وہ جہنم میں کیوں جائے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ اس کی طرف سے اللہ پوچھیں گے، سوال ہوگا، اللہ اس کا بدلہ دلائیں گے، اور حضور پاک نے منع فرمایا. اس لیے یاد رکھیں، یہ احادیث مبارک کے سمجھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ پھر ہم علماء سے پوچھیں جن کو حدیث مبارک کا فہم ہوتا ہے، ورنہ اب ایک آدمی یہی حدیث پڑھ لے کہ دونوں جناب جہنم میں ہوں گے، بس تو بات ختم ہو گئی. اصل بات کیا ہے کہ پھر حدیثوں کو جمع کیا جاتا. جیسے ایک حدیث مبارک میں آ گیا، حضور نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ اس پر نوحہ خوانی کرتے ہیں، یعنی روتے ہیں اور پیٹتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، تو فرمایا اس کے رونے کی وجہ سے قبر والے کو عذاب ہوتا ہے. فرمایا ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ، حضور نے فرمایا کہ وہ میت جو دفن ہو رہی ہے اس کو اپنے رشتہ داروں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو. اچھا، بی بی عائشہ صدیقہ کی خدمت میں یہ حدیث آئی، ان کو کہا گیا تو بی بی عائشہ نے فرمایا عجیب بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی اس حدیث کا راوی ہے. تو انہوں نے فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ میرے حضرت عمر کے بیٹے کی مغفرت کرے. انہوں نے فرمایا میں یہ تو نہیں کہتی انہوں نے جھوٹ بولا، لیکن معلوم ہوتا ہے وہ بھول گئے، بات سمجھے نہیں حضور کی. حالانکہ حضور پاک ایک دفعہ گزرے تو ایک یہودی عورت مر گئی تھی، تو اس کے وارث جو تھے وہ رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ یہاں رو رہے ہیں اور میت کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. بھئی رونے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کو کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا، بلکہ اس کو تو عذاب ہو رہا ہے قبر میں. تو حضور نے تو بات یہودیہ کے بارے میں کی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک مستقل طور پہ فرما دیا کہ میت کی وجہ سے، رونے والوں کی وجہ سے میت کو بھی قبر میں عذاب ہوتا. اچھا، حالانکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی عالمہ اور ذکیہ ہیں، اور فرمایا قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ کسی دوسرے کا گناہ کسی دوسرے کو اس کو نہیں پکڑے گا کہ گناہ زید کرے اور پکڑ عمر کو لے، گناہ باپ کرے اور پکڑ بیٹے کو لے. تو روئیں تو گھر والے اور پکڑا جائے قبر والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو غلطی لگی. اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑے عالم کے سامنے یہ حدیث آئی کہ جب مرنے والے پر کوئی روتے ہیں تو قبر میں مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے. وہ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے. انہوں نے کہا عجیب بات کہتے ہو کہ روئیں گھر والے اور عذاب ہو قبر میں میت کو، اس کا کیا گناہ ہے؟ اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ دیکھو ایک آدمی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاتا ہے، اس کو مرتبہ شہادت مل گیا. اگر اس کی بیوی یا بہن یا بیٹی کوئی جاہل عورت تھی اور اس نے بعد میں رونا پیٹنا شروع کر دیا تو اس جاہل کی وجہ سے اللہ اس کو عذاب دیں گے. غلطی تو یہ کریں، روئیں تو یہ، ماتم یہ کریں اور عذاب اس بیچارے کو ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا وہ ناراض ہو گئے. حالانکہ حضور کی صحیح حدیث ہے کہ ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کو عذاب ہوتا ہے گھر والوں کے رونے سے. اور قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری. اس لیے پھر علماء کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کو سارے قرآن پر عبور ہو اور احادیث رسول اللہ پر بھی عبور ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ بات سنو کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری بھی ہے، لیکن دوسری جگہ بھی تو قرآن میں ہے کہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں کوئی آدمی برائی کا راستہ بنا جائے تو قیامت میں جو اس راستے پہ چلے گا اس کا گناہ بھی ہم اس پر رکھیں گے. وہ بھی تو قرآن ہے، وہ بھی تو قرآن پاک کہہ رہا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ بات سمجھو کہ بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے تو اس کا کفر بیٹے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یا بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے تو باپ بیٹے کا اسلام اس کافر کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور فرمایا کہ جس میت کے رونے پر عذاب ہوتا ہے اس میت کو ہوتا ہے جو گھر والوں کو وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ٹھیک ٹھاک انتظام کرنا رونے کا، کئی دنوں تک میرے گھر میں ماتم رہے، کئی دنوں تک یہاں دیگیں چڑھی رہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بڑا آدمی مر گیا ہے. تو جو آدمی ایسی وصیت کر کے مر گیا تو اس کو تو اپنی وصیت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یا جس نے اپنے گھر والوں کو منع ہی نہیں کیا، ورنہ اس کی ذمہ داری تھی کہ گھر والوں کو دین سمجھاتا
کہ بھی میری موت آ جائے تو کوئی ماتم نہیں کرنا، میری موت آ جائے تو کوئی آدمی سیاہ کپڑے نہ پہنے، میری موت آ جائے تو کوئی واویلا نہ کرے، میری موت آ جائے تو کوئی شریعت کے خلاف عمل نہ کرے۔ اس کی ذمہ داری تھی، وہ گھر کا مسئول تھا۔ تو جب اس نے یہ نصیحت نہ کی، اس کے بعد وہ رو رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تمہاری جو ذمہ داری تھی تم نے پوری نہیں کی تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے اب حدیث بھی جمع ہوئی، قرآن کی آیت بھی اپنے مقام پر رہی، کوئی تعارض بھی نہ رہا، اور ساری حدیث رسول اللہ پر عمل بھی ہو گیا۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی ائمہ کرام سے، ائمہ محدثین سے، ائمہ مجتہدین سے، ائمہ فقہا سے اور اپنے اپنے وقت کے علماء سے اس بات کو سمجھے، ورنہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ اب اگلی حدیث میں دیکھیں، حضور پاک سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہمیں یہ بتائیں کہ جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا النبی فی الجنت والشہید فی الجنت والموعودۃ فی الجنت والمولود فی الجنت، کہ یعنی جو بچہ پیدا ہو کے مر گیا وہ بھی جنت میں، جس کو بے گناہ زندہ دفن کر دیا گیا وہ بھی جنت میں، اور نبی بھی جنت میں اور شہید بھی جنت میں۔ اب پچھلی حدیث کہتی ہے کہ زندہ دفن کرنے والا بھی جہنم میں اور دفن ہونے والا بھی جہنم میں، اور یہ حدیث مبارک کہتی ہے کہ زندہ دفن ہونے والا جنت میں۔ تو سمجھ کیا آیا کہ بعض ایسے بھی ہوتے تھے کہ باپ اگر زندہ دفن کرنے پہ راضی ہے تو لڑکی بھی راضی ہے کہ چلو جی میرا باپ جو مجھے زندہ دفن کرے میں بھی راضی ہوں، تو وہاں اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، کیونکہ والدین کی اطاعت اس وقت کی جاتی ہے جب شریعت کا خلاف نہ کریں، لیکن جب والدین کوئی حکم شریعت کے خلاف دیں اب اولاد کو تعمیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ والدین کہہ دیں مثال کے طور پر نماز چھوڑ دو، تو یہ تھوڑا ہے کہ اولاد تعمیل کریں اور نماز چھوڑ دیں۔ والدین کہیں گے روزہ مت رکھو، والدین کہیں گے شراب پیا کرو، والدین کہیں گے ڈاکہ ڈالو، والدین کہیں کہ فلاں آدمی نے ہمارے خاندان کی عزت لوٹی تھی تم جا کے اس کی لڑکی کی بے عزتی کرو، یہ چیزیں حرام ہیں، وہاں ہم اطاعت نہیں کریں۔ اگر اطاعت کریں گے تو ہم بھی برابر کے مجرم ہو جائیں۔ تو لہذا اگر ایک دفن کرنے والا ظالم ہے تو جو دفن ہونے میں راضی ہو جائے کہ جی چلو میرا باپ چاہتا ہے تو ٹھیک ہے مجھے کرو دفن، میرا ماں باپ جو یہی چاہتی ہیں تو میں ماں باپ کے حکم پہ جا رہی ہوں، تو یہ بات جو ہے ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جیسے بعض ظالم ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں اور بیٹی بھی راضی ہو جائے تو وہ بھی گناہ گار ہو، ورنہ بیٹی کو صاف انکار کر دینا چاہیے کہ آپ شریعت کے حق میں میرے ولی ہیں، میرا نکاح کر سکتے ہیں، مجھے فروخت نہیں کر سکتے، میں کوئی غلام تو نہیں ہوں، میں کوئی باندی یا کنیز تو نہیں ہوں کہ میرا سودا کریں آپ میرا نکاح کریں۔ اور نکاح کے لیے شرط ہوتی ہے کہ برابر کا کفو ہو، نکاح کے لیے شرط ہوتی ہے کہ آدمی کی تحقیق کر لی جائے کہ واقعی وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اور شرعی طور پر نکاح کرنا چاہتا ہے، اور آدمی لڑکی سے بھی تسلی لے کہ اس کو یہ رشتہ قبول ہے۔ اگر اس کو قبول نہیں، اس کی والدہ کے ذریعے، بہنوں کے ذریعے، اس کی سہیلیوں کے ذریعے، کیونکہ کبھی عورت شرم کے مارے اپنے ماں باپ کو بیچاری نہیں کہہ سکتی۔ جہاں اسلام نے والدین کو ولایت کا حق دیا ہے وہاں عورت کو بھی حق دیا ہے کہ اس کی رضامندی حاصل کی جائے، اس کی رائے کا احترام کیا جائے، اس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے، کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ تو اب دونوں حدیثیں جمع ہو گئی کہ جو راضی نہیں ہے وہ تو مظلوم ہے، وہ جنت میں ہوگی، جو ماں باپ کے اس غلط عمل پہ راضی ہے وہ بھی ساتھ جہنم میں ہوگی۔ جیسے کہ احادیث مبارک میں آتا ہے، یوں سمجھیں کہ ایک ایک گھر ہے یا بلڈنگ ہے یا محلہ ہے، اس میں آپ کے کچھ دوست ہیں جو شرابی ہیں، کبابی ہیں، فلمیں دیکھنے والے ہیں، زانی ہیں، برائی کرنے والے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، شب بیدار ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو منع بھی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ان کو بھی ان میں شمار کرو۔ یہ کیسا نمازی ہے جو برائی سے روکتا ہی نہیں؟ وہ کہے گا اللہ میاں میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو بالکل گناہوں سے دور رہا۔ اللہ فرمائیں گے تم ان کے گناہوں پہ چپ رہے تو اس کا مطلب ہے تم راضی رہے، ورنہ تمہارے ذمہ تھا کہ تم نہی عن المنکر کرتے، اگر وہ نہ مانتے تم علیحدہ ہو جاتے، لیکن جب تم ان کے ساتھ رہے ہو تو لہذا تم بھی شریک جرم۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ہے، ایک دفعہ حضور پاک جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضور پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو آج مدینے میں ہیں ہمارے ساتھ نہیں چلے،
مدینے میں ہیں، جو ثواب تمہیں مل رہا ہے اللہ ان کو بھی دے رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور ہم جہاد پہ جا رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، دھوپ میں سفر کر رہے ہیں، بھوکے سفر کر رہے ہیں، وہ مزے سے مدینے پاک میں بیٹھے ہیں باغوں کی چھاؤں میں۔ حضور نے فرمایا نیت تو ان کی بھی جانے کی تھی لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان بیچاروں کے پاس جہاد کا سامان نہیں تھا، دل تو ان کا بھی تو چاہتا تھا، ان کے دل بھی تو تمہارے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اس کی نیت کے مطابق ان کو بھی اجر دیں۔ اسی لیے شریعت کے اندر حکم ہے۔ اچھا اسی طرح علماء نے لکھا کہ چند دوستوں کی مجلس ہے وہ برے ہیں سارے، لیکن تم روز ان کو کہتے ہو بھئی یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، نماز پڑھو، شرم کرو، اللہ سے ڈرو، خدا کے کعبے کا حیا کرو، حرمین کا ادب کرو۔ اللہ فرماتا چاہے ان کے اندر رہ رہا ہے لیکن ہم ان میں شمار نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے، اپنا دین پہنچا رہا ہے، امر بالمعروف کر رہا ہے، نہی عن المنکر کر رہا ہے، لوگوں کو روک رہا ہے۔ اس لیے ہر حدیث کو اس کے معامل پر، اس کے مقام پر رکھنا جو ہے۔ اب بڑے بڑے بی بی عائشہ جیسی عالمہ، بی بی عائشہ جیسی فہیمہ، بی بی عائشہ جیسی ذکیہ، اتنی ذہین علم والی عورت، لیکن کبھی کبھی اجتہادات میں ان کو بھی خطا لگ گئی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جمہور کے مسئلے کے خلاف فتویٰ دے بیٹھی۔ جیسے بی بی صدیقہ کے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ حضور نے جب فرمایا ہے کہ یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، کہ جیسے نسب کا رشتہ حرمت کا اثر کرتا ہے ایسے رضا کا رشتہ بھی اثر کرتا ہے۔ کیا مانا؟ جیسے حقیقی بیٹی سے نکاح حرام ہے، اگر کسی نے تیری والدہ کا دودھ بھی لیا وہ بھی تو تیری بہن بن گئی، وہ بھی تیری بہن بن گئی، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو بی بی عائشہ کے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ اچھا جب بہن بھائی بن گئے تو پردہ بھی نہیں ہے، جب رضائی بہن بھائی بن جائیں گے تو ان کے تو حقوق وہی ہو جائیں گے نا کہ نکاح حرام ہو گیا تو پردہ بھی نہ رہا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی کہ اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے۔ کوئی آگے بی بی سے مسئلہ پوچھتا کہ بی بی صاحبہ میرے بڑا قریبی رشتہ ہے لیکن ہمارا بڑا سخت پردہ ہے، تو فرماتے اس کی بیوی کا اگر دودھ تو تم پی لو بس ٹھیک ہے، تم اس کے بھائی بیٹے بن جاؤ، تم اس کے بیٹے بن جاؤ۔ تو اسی طرح بعض ایسے لوگ تھے جن کو بی بی صاحبہ اپنے گھر آنے کی اجازت دینا چاہتی تھی، اب بی بی صاحبہ کا تو دودھ تھا نہیں، بی بی صاحبہ اپنی بہن کو کہہ دیتی بی بی اسما کو کہ ان کو تم دودھ پلا دو، تم دودھ پلا دو، تمہارے بیٹے بن گئے نا، ان کی بہن کے بیٹے بن گئے تو بھانجے بن گئے۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی اب تو جمہور صحابہ نے کہا بی بی یہ رضا اس وقت ہوتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ اب سفید داڑھی میں دودھ پی لے تو بچہ بن جائے گا، یہ تو رضا اس وقت ہوتا ہے جب تک بچے کی عمر 2.5 سال ہو، 2.5 سال سے گزر گیا مدت رضا ختم ہو گئی، اب بڑا ہو گیا، اب چاہے لاکھ دودھ پیتا رہے چاہے مہینہ دودھ پیتا رہے تھوڑا بیٹا بن جائے گا۔ اس لیے لیکن بی بی صاحبہ کو اتحاد میں خطا ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ جمہور صحابہ کا ان کے خلاف فتویٰ آیا، پھر جا کر بی بی صاحبہ کو مسئلہ سمجھ آیا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ اسی لیے قاعدہ ہوتا ہے کہ ہر بات کو سمجھنے کے لیے اس فن کے ماہر سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہمیں قانونی کوئی پیچیدگی ہو تو ہم وکلاء سے رجوع کرتے ہیں، ہمیں کوئی اس قسم کی اخبار کی خبر کی ضرورت ہو تو ہم صحافہ سے رجوع کریں گے، ہمیں کوئی معاشی مسائل ہوں اقتصادیات کے ماہرین سے رجوع کریں گے، ہم نے اگر کوئی مکان بنانا ہو تو آرکیٹیکٹ سے رجوع کریں گے۔ اب ہم مکان بنانے کے لیے ایک بروئی کے پاس نہیں جائیں گے کہ جناب ہمیں مکان کا نقشہ بنا دو۔ کوئی کہ عجیب آدمی، اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا تو مجھ سے بنوا لیتے، کہا گا عجیب پاگل ہو، وہ وکیل ہے، وہ کوئی آرکیٹیکٹ تھوڑا ہے۔ اسی طرح جب قرآن اور حدیث کی ضرورت ہوگی تو ان علماء کے پاس جانا ہوگا، جب تک ان سے نہیں پوچھیں گے تو ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ورنہ انگریزی کی کتاب تو وہ بھی پڑھ لے گا، انجینئر بھی پڑھ لے گا، وہ بھی پڑھ لے گا۔ اب انجینئر کے پاس جائیں کہ جناب مجھے بخار ہے، ذرا آپ انگریزی کا ایک نسخہ پڑھ کے دوائی لکھ دیں، وہ کہے گا میں کوئی ڈاکٹر تھوڑا ہوں، خدا کے بندے، انگریزی پڑھا ہونا اور بات ہے، ڈاکٹر ہونا اور بات ہے، ان کے تجربات ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اب دونوں حدیثیں جو ہیں جمع ہو گئی الحمدللہ۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں اچھا اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں ذکر آیا مثلا النبی فی الجنت والشہید فی الجنت، باقی کا ذکر نہیں ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ سب کا آ جائے، ورنہ صدیق فی الجنت، اسی طرح المومن فی الجنت جس کا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ لا الہ الا اللہ مانا یہ قرآن پڑھتے ہوئے مر گیا تو اللہ کا ذکر ہے نا زبان پر، حدیث رسول پاک پڑھ رہا تھا مر گیا تو اللہ کا ذکر ہے نا زبان پر، یا کلمہ مبارک پڑھا اور مر گیا اللہ کا ذکر ہے زبان پر۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلاً ایک مردہ انسان ہے، بیمار ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر زبان بند ہو گئی اور ایک دن بند رہی، پھر اس نے کوئی بات نہیں کی تو یہ آخری کلام اس کا شمار ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، پھر تو زبان ہی نہیں کھلی بیچارے کی، پھر وہ بول ہی نہیں سکا، وہ بے ہوشی پہ پڑا رہا، تو لہذا یہ بھی اس کا آخری کلام شمار ہوگا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی مریض کے سرانے جاؤ، جب اس کی موت کی گھڑی قریب آ جائے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، فرمایا تلقین کرو۔ اب تلقین کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم مریض سے کہو گے پڑھو لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، جیسے ہمارے بعض مولوی ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے جی، بس ویسے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اجازت عطا فرمائے، وہ جو پہلے بیچارہ دین کے قریب آ رہا وہ بھی ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی یہ خدائی فوجدار آگے، اگر ایسا دین ہے تو مجھے چھٹی۔ تو حضور نے فرمایا ایسا بالکل نہ کہو، کیوں بیمارہ بیچارہ مریض ہے، خدا نہ خواہ تو تم کہو کہ کلمہ پڑھو اور وہ کہ میں نہیں پڑھتا، اللہ معاف کرے اس کی تو موت کفر پہ آ گئی، وہ تو کافر ہو کے مر گیا۔ اچھا تم نے اس کو دین پہنچایا، حکم یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو، لیکن اتنا شور بھی نہ کرو کہ اس کو کلمہ پڑھنا تمہارا برا لگے، وہ کہے بھی چپ کرو یار کیا شور کر دیا، میں تو پہلے مر رہا ہوں۔ پر میں آرام سے کلمہ پڑھو تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے، اس کے ذہن میں آ جائے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے اور وہ آسانی سے کلمہ پڑھ لے، اس کو جبر بھی نہ کرو۔ اور اسی طرح شریعت کا حکم ہے کہ اگر اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لی بس چپ کر جاؤ، پھر تم دوبارہ بس ایک دفعہ تو اس کی زبان پہ آ گیا نا کلمہ، تو الحمدللہ یہی اس کا آخری کلمہ ہو جائے، اسی لیے حکم ہے۔ اچھا اب حدیث میں لفظ ہے کہ لقنوا موتاکم، حضور نے فرمایا تم اپنے مردوں کو تلقین کرو کلمے کی، مردے کو بھی تلقین ہوتی ہے، وہ تو مر گیا پڑے گا کون؟ اگر حدیث کا ترجمہ ہم ظاہراً میں یہی لے لیں تو حدیث تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ مردے کو کرو۔ آپ نے فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، کہ یاسین جو ہے تم مردوں پہ پڑھو، یعنی جب آدمی مر جائے تو تم یاسین شروع کر دو۔ حالانکہ یہ معنی نہیں، قاعدہ یہ ہوتا ہے موتا کا، یعنی جو موت کے قریب پہنچ چکا ہو، چونکہ اب موت اس کو آنے والی ہے تو گویا اس کو ہم میت کہہ رہے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ وہ مر جائے پھر کہو بھی کلمہ پڑھو، مردے سے کلمہ پڑھواؤ گے۔ کلمہ تو اسی وقت پڑھایا جاتا ہے جب تک اس کے اندر کوئی زندگی اور آثار موجود ہو۔ لفظ موتا کا ہے، معنی ہے من اشرف علی الموت، جو موت کے قریب آ جائے، احضار ہو جائے کہ اب موت قریب آ گئی، اب آثار آ گئے، اب جناب علامات موت کے طاری ہو گئے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ پر، آپ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، آپ نے بلا کے فرمایا کہ حضرت علی بات سنے میری علیحدگی میں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو چچا، کیونکہ آپ کی رشتہ داری تھی، چچا داد بھائی تھے، تو ہم نے فرمایا بھائی کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ابھی حضور پاک کی زیارت کر کے آ رہا ہوں گھر سے، اور وَإِنِّي أَعْلَمُ بِعَلَامَاتِ مَوْتِ قُرَيْشِ، قریشی سرداروں پر جب موت آتی ہے تو ان کی جو علامات ہیں میں ان کو پہچانتا ہوں، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ بیماری جو ہے حضور کی موت کی بیماری ہے۔ اب اس بیماری سے حضور پاک نہیں اٹھیں گے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا کرو کہ ہم چل کے حضور پاک سے تمہاری خلافت جو ہے لکھوا لیں کہ حضور کے بعد خلیفہ تم بن جاؤ۔ بات ختم ہو گئی، جب حضور لکھ دیں گے تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا بعد میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کتنے بڑے ذکی تھے اور کتنے بڑے عالم تھے۔ فرمایا عباس ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ اس نے کہا بات سنو، تم بڑی خیر خواہی کر رہے ہو لیکن بات سمجھ نہیں رہے ہو۔ اگر ہم لکھوانے کے لیے جائیں کہ حضرت ہمیں خلافت لکھ دو، حضور فرمایا میں نہیں لکھتا، تو قیامت تک ہمارے خاندان میں خلافت نہیں آئے گی، کہیں گے جب حضور نے منع کر دیا کون ہے یہ خلیفے بننے والے؟ اگر حضور نے لکھ دیا تو چلو بات ہو گئی، لیکن اگر حضور انکار کر دے، اور حضور نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ حکم دے، اور اللہ نے قرآن میں کہیں حکم نہیں دیا اپنے نبی کو کہ خلافت لکھ دیں،
تو اللہ پاک کے نبی کو جب حکم نہیں ملا تو وہ لکھ نہیں دیں گے، تو جب حضور لکھیں گے نہیں تو ہمیں پھر کون دے گا؟ اس لیے اس معاملے کو تم چھوڑ دو، اللہ جو چاہیں گے ہوگا، جس کو منظور ہوگا وہ بنے گا، جس کو منظور نہیں ہوگا وہ نہیں بنے گا۔ یہ معاملہ شورا پر ہے، یہ معاملہ مومنین کے ذمے ہے، وہ بعد میں بیٹھ کے اپنا فیصلہ کر لیں گے، جن کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ بن جائیں گے۔ چھوڑو، کبھی ایسی بات حضور سے نہیں کہنی چاہیے۔ تو حضرت عباس نے حضور کے علامات کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ علامات موت ہیں۔ اسی طرح ہر خاندان میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جتنی قومیں گزری ہیں ہر خاندان میں بعض لوگوں کی علامات الٹی آ جاتی ہے، بعض لوگوں کی علامات ہوتی ہیں ناک کی یہ حصہ جو ہے نیچے گر جاتا ہے، بعض لوگوں کے علامات مختلف ہوتے ہیں۔ تو موت کے علامات جب طاری ہو جائیں اور موت کی گھڑی قریب آ جائے تو لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح حضرت قاضی احسان اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب بھی گھر میں آتے تو ماں کہتی بیٹا کلمہ پڑھو، ہم پڑھ لیتے، سونے لگتے تو کہتی بیٹا کلمہ پڑھو، اٹھنے لگتے تو کہتی بیٹا کلمہ پڑھو، سکول جاتے تو کہتی بیٹا پہلے کلمہ سنا دو پھر سکول جاؤ، سکول سے واپس آتے کہتی بیٹا پہلے کلمہ سنا دو پھر بستہ رکھنا۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دن میں 5 6 7 سال کا سمجھدار تھا تو میں جا کے ماں سے لڑ پڑا، میں نے کہا عجیب بات ہے، میں مولوی خاندان کا آدمی ہوں اور میں بچہ ہوں، پڑھا لکھا ہوں الحمدللہ، یہ روز کلمہ پڑھاتی ہوں، میں کو کافر کا بچہ ہوں، ہر وقت تم ہمیں مسلمان کرتی رہتی ہو، گھر آؤ تو کلمہ پڑھو، باہر نکلو تو کلمہ پڑھو، سونے لگو تو کلمہ پڑھو، اٹھنے لگو تو کلمہ پڑھو، کیا تم نے ہمیں کوئی ہندو سمجھا ہوا ہے؟ تو خیر جی ماں بیچاری چپ کر گئی، انہوں نے کہا بیٹا یہ بات نہیں، میں تمہاری عادت بنانا چاہتی ہوں کہ کلمہ تمہاری زبان پہ چڑھ جائے تاکہ نیند سے اٹھو تو کلمہ ہو اور سونے لگے تو کلمہ، تاکہ موت کے وقت زبردستی کلمہ آ جائے زبان پر۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زبانوں پہ یہ کلمہ ایسے چڑھ جائے جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا گالی دینے کی، اللہ معاف کرے، نہ بھی دینا چاہے تو گالی دے دیتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کو قرآن پڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب ہمارے بھی شیخ تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیچارے جب حمام میں جاتے تھے پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے رومال ایوں کر رہے تھے، حضرت یہ کیا کروں گا، زبان جو قرآن پہ چلتی ہے حمام میں بیٹھ کے کیسے قرآن پڑھوں؟ اتنی دیر حضرت حمام میں بیٹھے رہتے، رومال منہ میں لیتے، منہ کو بند کر دیتے، کبھی کبھی زبان پکڑ لیتے، کہتے کیونکہ زبان عادی ہو چکی ہے قرآن پڑھنے کی ماشاءاللہ، تو اب اگر ہم حمام میں بھی بیٹھتی ہیں تو زبان پہ قرآن آ جاتا ہے۔ اس لیے آدمی جو چیز یاد رکھے گا وہی زبان پہ آئے گی، گالی ہوگی تو گالی نکلے گی، برتن میں دودھ ہوگا تو دودھ پھینکیں گے نا آپ، لسی ہوگی تو لسی نکلے گی، اور پانی ہوگا تو پانی نکلے گا۔ ہمارے ظرف میں اور زبانوں پر اگر اللہ معاف کرے فلمی گانے ہوں گے تو پھر مرنے کے وقت بھی ہوگا مل ماہیا، اور اگر کلمہ ہوگا تو پھر نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کی مرضی ہے جو یاد کریں، ہمارے ذمے تو کہنا ہوتا ہے، مولوی کے ذمے کوئی منوانا نہیں ہوتا، نہ مولوی کی کوئی اتنی اپروچ ہوتی ہے کہ زبردستی کسی کو بنوا لے، اسی لیے مولوی کے ذمے ہوتا ہے بات کہہ دے، بات پہنچا دے، آگے تمہیں اچھی لگے قبول کر لو، نہ لگے جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے جواب دینا ہے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے۔ دعا یہ کر لیں بہرحال مل کر کے اللہ ہم سب کی زبان پہ موت کے وقت کلمہ جاری فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ کسی غیر مسلم عورت کا مسجد میں داخل ہونا شرعی طور پر جائز ہے نہیں ہے؟ تو جہاں داخل ہوئی ہے اس سے پوچھو، میرے پاس تو نہیں آئی۔ آج کل ان کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ مولوی سے غلطی ہو بس ٹانگ پکڑے غریب۔ اگر آپ کے ملک میں اسلام کا قانون ہوتا، یہ ان کی غلطی ہے جنہوں نے اسلام کا قانون نافذ نہیں کیا، کہ ان کے نزدیک مسجدیں جو ہیں وہ ایک عجائب ہیں، روزگار ہیں، باہر سے کافر آئے تو اس کو لے آتے ہیں اور خود جائیں تو کافروں کے مندروں میں جا کے گھنٹے بجاتے ہیں، پروٹوکول ہے تمہارا۔ اگر اسلام ہوتا تو وہاں کیوں آتا؟ غریب مولوی تو نوکر ہے، ملازم ہے، ڈپٹی پہ نہ دے تو تب بھی مولوی برا۔ دیکھو جناب عجیب بات ہے، جب یہ غیر مسلم کے سامنے نہیں آتے تو ان کو دین کون سکھائے گا؟ ان کو دین کون پڑھائے گا؟ ان کو اللہ کے دین کی ہدایت کون کرے گا؟ تمہارے بڑے بڑے لوگوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اس غیر مسلم عورت کی دعوت میں شریک ہونے کے لیے، ان پر کسی نے الزام نہیں لگایا۔
मौलवी ने कुरान भी पकड़वा दिया, फिर भी इल्जाम लगाया। वही मौलवी के पास क्या था? हातिम की बेटी जब हजूर के सामने लाई गई, हजूर ने फरमाया उसके चेहरे सर पे कपड़ा डालो। लोगों ने कहा हजूर वो तो काफिर की बेटी है। फरमाया बेटी तो बेटी होती है, चाहे काफिर की भी हो। तो उसके सरों पे कपड़ा डाला गया। लेकिन याद रखो, हमें मुसीबत यही है कि दूसरे की गलती मामूली भी हो तो बड़ा पहाड़ नजर आता है, और आप जो मर्जी आए करते। यानी बाद लोगों ने, मैंने अखबारों में पढ़ा कि अस्पताल के जहां मुनशियात के मरीज दाखिल होते हैं, अल्लाह बचाए, वहां लोगों ने डॉक्टरों से कहा हजारों रुपए लेकर हमें दाखिल कर दो, किसी तरह हम यहां मरे मरे जियारत तो कर लेंगे ना। उन पे किसी ने फतवा नहीं लगाया। फतवा उस पे है जिसने कुरान दिया। हजूर पाक के पास वफद आया ईसाइयों का, और आपने मस्जिद में ठहरा दिया। तो फिर आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पे भी एतराज करेंगे कि काफिरों को मस्जिद में ठहरा दिया। और लिबास की पाबंदी, ये सारी चीजें तो मुसलमान के लिए हैं, वो तो मुसलमान ही नहीं है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? इसलिए बहरहाल दुआ करें, ऐसे झगड़ों में न पड़े। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और हमें भी इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन अगर उलमा ऐसे मामले में एहतियात करें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि लोगों को बिला वजह जबान खोलने का मौका न मिले। उलमा को ऐसी चीजों से बचना चाहिए, एहतराज करना चाहिए। इसलिए हुक्म है कि जिस गली में खतरा हो आलिम को नहीं जाना चाहिए, जिस कदम पे ठोकर लगने का अंदेशा हो, क्योंकि आलिम की लोग इक्तिदा करते हैं, उनका अमल जो है लोगों में बड़ा बन जाता है। बहरहाल अल्लाह पाक आप पर भी और मुझे भी, हर मुसलमान पर रहमत करे। जी लिखा है कि मिलाद मनाना नस्से कुरानी से साबित है। खबर तो तुम ले आए, कुरान की आयत भी तो साथ लिख देते ना, किस आयत में है? देखो जी, एक आदमी कहता है कि नस्से कुरानी से साबित है, तो वही कुरान की आयत भी तो साथ लिख देता कि भाई ये आयत है। हम भी पढ़ लेते, समझ लेते, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी फायदा होता। सिर्फ कह देने से तो कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई आयत आती हो तो कल मुझे लिख कर भेज देना, हाजिर। एक आदमी ने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ 18 हदीसें आती। चलो शुक्र है, कहता तो है 18 आती थी, ये तो मेहरबानी है बेचारे की। वो कहे उनको एक भी नहीं आती थी, तो आप क्या कर लेंगे? आप कुछ कर लेंगे? दुआ करो अल्लाह उनको भी हिदायत दे, अल्लाह हमें भी हिदायत। अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों रहमतें फरमाए आइम्मा पर। ऐसी बातें कहने से कुछ नहीं होता। लोग 18 वाले की बात नहीं सुनेंगे, लोग फिर भी उसी इमामों की बात सुनेंगे। उन पे करोड़ों आदमी दिन में रहमतें भेजते हैं। अगर कोई आदमी गलत भी कहता है तो क्या होता है? उनके दर्जात बुलंद होंगे, हमारे दिन में गुनाह लिखे जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें आइम्मा का एहतराम करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक झगड़ों से बचाए, अल्लाह इख्तलाफात से महफूज रखे।